اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو لائٹیں آن کر لیں، وہ آخر والی الثقلان، اے جن و انس۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے سنحاسبکم، ان قریب تمہارا ہم حساب لیں گے، لا یشغلہ شیء عن شیء وہو معروف فی کلام العرب۔ اللہ فرماتا ہے ان قریب توجہ فرمائیں گے، نفرغ فارغ یفرغ، اس کا معنی ہوتا ہے فارغ ہونا، لیکن اللہ فارغ ہونے سے مشغولیت سے پاک ہے۔ ہم ان قریب توجہ فرمائیں گے۔ امام بخاری نے اس کا ترجمہ کیا ہے سنحاسبکم، ان قریب ہم تمہارا حساب کریں گے۔ کن کو فرمایا؟ ایھا الثقلان، اے جن و انس، فبأی نعمتیں کن کو گنوائی جا رہی ہیں؟ یہ جو لفظ نہیں پڑھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، یہ لفظ کما تثنیہ کے لیے آتا ہے، تثنیہ اگر ہوتا ہے کاف تو پھر واحد کے لیے، کم ہوتا تو جمع کے لیے، یہ ہے کما، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ اس سے کون کون مراد ہے؟ جن اور انس۔ پڑھیے جی، یا معشر الجن، اے گروہ جن، والانس اور اے انسان، ان استطعتم، اگر تم میں طاقت ہے کس چیز کی، ان تنفذو کہ تم نکل بھاگ سکو، من اقطار السماوات آسمانوں کی سرحدوں سے، والارض اور زمین کی سرحدوں سے تم بھاگ سکتے ہو، فانفذو تو نکل کر بھاگ جاؤ۔ یہ قیامت کے دن جب صفیں بنی ہوں گی نا، صفیں بنی ہوں گی، ارد گرد فرشتے کھڑے ہوں گے جو احاطہ کیے ہوئے ہوں گے، اللہ فرمائے گا کون جن اور کون انسان ایسا ہے جو بھاگ سکتا ہے آج؟ لا تنفذون، تم نہیں نکل سکتے، الا بسلطان، بجوز سلطان کے، بجوز بادشاہ کے، بجوز اللہ کے حکم کے۔ آج ایک تو یہ ہے دنیا میں کہ تم رب کی سرکشی سے منہ موڑ کر کدھر تک جاؤ گے؟ جدھر جاؤ گے رب کی بادشاہی موجود ہے، جدھر جاؤ گے موت تمہارا احاطہ کر لے گی۔ اور ایک ہے یہ قیامت کے دن کا منظر، لا تنفذون الا بسلطان، تم نہیں نکل سکتے بجوز سلطان کے۔ یہ سلطان کی تفسیر کیا ہے؟ الا بامر اللہ، مگر اللہ کے حکم کے۔ اچھا، اسی کی تفسیر قرآن میں، قرآن کی تفسیر قرآن سے سورہ قیامت ہے، آیت نمبر 10-12 ہے، یقول الانسان یومئذ این المفر، انسان کہے گا آج کہاں ہے بھاگنے کی جگہ؟ کلا، ہرگز نہیں، لا وزر، الی ربک یومئذ المستقر، آج تیرے رب کے ہاں ٹھکانہ ہے اور کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے۔ لہٰذا ہوگا کیا؟ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها وترہقہم ذلہ۔ پڑھیے جی، ربکما تکذبان، بس کن کن نعمتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے؟ یرسل، سالو، بھیجا جائے گا، علیکما، تم دونوں پر، اے جن و انسان، تم پر، شوازن، شعلہ، من نارن، آگ کا، ونحاسن، اور دھواں، فلا تنتصران، پھر تم اپنا بچاؤ بھی نہ کر سکو گے۔ یہ جو لفظ شواز آیا ہے نا، شواز من نار، یہ آگ کا ایسا شعلہ ہوتا ہے جس میں دھواں نہیں ہوتا، اور نحاس کا معنی ہے دھواں، وہ دھواں جس میں چنگاریاں نہیں ہوتی، وہ دھواں جو چنگاریوں سے پاک ہو، اور وہ شعلہ جو دھوئیں سے پاک ہو۔ اللہ فرماتا ہے تم پر وہ بھیجا جائے گا، فلا تنتصران، پھر تم اپنا بچاؤ بھی نہ کر سکو گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس کن کن نعمتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے؟ اذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، ادھر آتا ہے اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت، سورہ انشقاق کے اندر۔ اب یہاں کیا ہے؟ پھر جب پھٹ جائے گا آسمان تو ہو جائے گا سرخ، جیسے رنگا ہوا سرخ چمڑا، گلاب کے پھول، وردتن کا معنی ہوتا ہے گلاب کا پھول، کہتے ہیں جیسے رنگا ہوا سرخ چمڑا ہے آسمان، ایسے ہو جائے گا۔ اب اس کی تفسیر میں جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر در منصور میں اس آیت کے تحت ایک حدیث نقل کی ہے۔ وہ حدیث یہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک شخص کے پاس سے گزرے، وہ شخص یہ آیت تلاوت کر رہا تھا، فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ۔ اب وہ کیا کر رہا تھا یہ پڑھ کے؟ وہ یہ کہہ رہا تھا میری تو اس دن بربادی ہوگی جس دن آسمان پھٹ کے مجھ پہ گر رہا ہوگا، اس دن میرا کیا بنے گا؟ اس پہ کپ کپی طاری ہوئی
اور آنکھوں کے آنسو نے اس کا گلا بند کر دیا، وہ روتے روتے اس کا برا حال ہو گیا۔ میرے آقا یہ سن رہے تھے اس جوان سے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جوان، تیرے رونے پہ فرشتے بھی روئے ہیں، تیرے قرآن پڑھ پڑھ کے رونے پہ فرشتے بھی روئے ہیں۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، اب آسمان کیسے پھٹے گا؟ کہتے ہیں، حدیث سے پاک ہے، راوی حضرت انس بن مالک ہیں، مسند امام احمد ہے، یبعث الناس یوم القیامہ، فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا، والسماء تطش علیہم، آسمان ہلکی ہلکی بارش کی طرح ان پر گر رہا ہوگا۔ ہلکی ہلکی بارش نہیں ہوتی، بالکل تھوڑی سی، اس طرح آسمان پھٹ کے گر رہا ہوگا۔ پڑھیے جی، آلاء ربکما تکذبان، پس کن کی نعمتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے۔ فَيَوْمَئِذٍ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ، اس روز نہ پوچھا جائے گا، عَنْ ذَنْبِهِ، اس کے گناہ کے بارے میں، انسن کسی انسان سے، ولا جان اور جن سے، کسی انسان سے اور جنوں سے اس کے گناہ کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا۔ اچھا، قرآن میں 2-3 جگہ آتا ہے کہ پوچھا جائے گا، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ سورہ ہجر ہے، آیت نمبر 92-93 ہے، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، آپ کو آپ کے رب کی قسم ہم سب سے سوال کریں گے۔ اور سورہ الہاکم التکاثر کی کیا اندر آتا ہے، ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، 2 جگہوں پر تو یہ آیا، لیکن سورہ رحمان میں کیا آیا، لا يُسْأَلُ، نہ پوچھا جائے گا۔ وہ کون ہیں جن سے نہ پوچھا جائے گا، اور کیوں نہ پوچھا جائے گا؟ اس کی تفسیر قرآن میں ہے، یعرف المجرمون بسیماہم، پوچھا اس لیے نہیں جائے گا کہ ان کی پیشانیوں پہ مجرم لکھا ہوگا، یہ اس لیے نہیں پوچھا جائے گا۔ ویسے اللہ فرما، اب حساب قیامت کا دن قائم کس لیے ہوگا؟ پوچھنے کے لیے ہوگا۔ یہ جو لا یسأل ہے، اس کی تفسیر قرآن میں آ رہی ہے، پڑھیے جی، فابی ربکما تکذبان، پس کن کن نعمتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے۔ یا اللہ نہیں پوچھا جائے گا، کیوں نہیں پوچھا جائے گا؟ اس کی تفسیر جو کچھ یہاں ہے، وہاں قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا تم نے یہ عمل کیا، یہ کیا، یہ کیا، نہیں پوچھا یہ جائے گا تم نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ اب قیامت کے دن یہ پوچھنے والا نہیں ہے کہ تم نے فلاں کیا، کیوں کیا۔ ایک دوسری تفسیر یہ ہے کہ فرشتے مجرم کی پیشانی سے پہچان لیں گے کہ یہ مجرم ہے، اب پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور تیسری تفسیر یہ ہے کہ جب جہنمی جہنم میں جا رہے ہوں گے، اس وقت ان کے گناہوں کا نہیں پوچھا جائے گا، بس وہ جہنم میں جا رہے ہوں گے۔ آگے پڑھیے جی قرآن کی تفسیر۔ یعرف المجرمون، پہچان لیے جائیں گے مجرم، بسیماہم، اپنے چہروں سے۔ اچھا، یہ تو مجرم ہے، مومن کیسے پہچانے جائیں گے؟ حدیث پاک ہے، فرمایا یعرف المؤمنون بالغرۃ والتحجیل من آثار الوضوء، فرمایا مومن پہچانے جائیں گے، اپنے وضو والے اعضاء ان کے چمک رہے ہوں گے۔ لیکن مجرم کیا ہوں گے؟ فرمایا پہچان لیے جائیں گے مجرم اپنے چہروں سے۔ ہر مجرم کی پیشانی پہ لکھا ہوگا کہ یہ مجرم ہے۔ فَيُؤْخَذُ، آج تھوڑی سی کسی کی محلے میں نہیں، تھوڑی سی کسی چند افراد کے سامنے بے عزتی برداشت نہیں ہوتی، وہاں سب کے سامنے لکھا ہوگا۔ پھر ہوگا کیا؟ فَيُؤْخَذُ، انہیں پکڑ لیا جائے گا، بِالنَّوَاسِی، بالوں سے، وَالْأَقْدَامِ، اور ٹانگوں سے، بالوں سے پیشانی کے اور ٹانگوں سے۔ یہ منظر کیا ہوگا؟ یہ جو جہنم کے فرشتے نہیں ہیں، تَجْمَعُ الزَّبَانِ یا نَاصِیَتَهُ مَعَ قَدَمَیْهِ، یہ پیشانی قدموں سے باندھ دیں گے، یہ ایسے جس طرح ایک گیند نہیں بن جاتی انسان، ایسے گول ہو جائے گا۔ وَيُلْقُونَهُ فِي النَّارِ، اس طرح جہنم میں اس کو لے جائیں گے۔ اور ایک یہ ہے، يُؤْخَذُ بِنَاصِيَتِهِ وَقَدَمَيْهِ، جب پکڑا جائے گا نا انسان کی پیشانی اور قدموں کو، تو ایسے ٹوٹ جائے گا جیسے لکڑیاں نہیں توڑی جاتی ہیں تنور میں ڈالنے کے لیے، ایسے انسان ٹوٹ جائے گا جب یہ پیشانی کہاں جائے گی؟ قدموں تک جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اور کافر کا کیا ہوگا؟ کافر کی پیشانی اور اس کے قدموں کے درمیان اس کو باندھ دیا جائے گا۔ وَيُفْتَلُ ظَهْرُهُ، اور اس کی پشت پہ زنجیر باندھ دیے جائیں گے۔ یہ ہے وَيُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِیمَاهُمْ، آج پہچان لیے جائیں گے مجرم اپنے چہروں سے، انہیں پکڑ لیا جائے گا بالوں سے اور ٹانگوں سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس کن کن نعمتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے۔ ہذہ، جب لے جایا جا رہا ہوگا نا جہنم کے اندر، تو کہا جائے گا ہذہ، یہی جہنم التی، وہ جہنم جسے یکذب بہا المجرمون، جھٹلایا کرتے تھے مجرم۔
آج جسے دنیا میں مجرم جھٹلایا کرتے تھے، آج آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ واقعی جہنم تو ہے، اس وقت یقین آئے گا۔ یطوفونا، وہ گردش کرتے رہیں گے جہنم کے درمیان، وَبَيْنَ حَمِيمٍ، اور درمیان کھولتے ہوئے پانی کے، کتنا کھولتا ہوا، آن از حد گرم۔ کہتی ہیں جہنم تب سے تپائی جا رہی ہے جب سے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، تب سے اس کو گرم کیا جا رہا ہے، جب سے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اس کو پیدا کیا۔ اب یہ ایک جہیم ہوگا، دوسرا حمیم ہوگا، گرم کھولتا ہوا پانی۔ جب کھانا مانگیں گے نا، کھانا مانگیں گے تو وہ ایک درخت دیا جائے گا، وہ حلق میں پھنس دیا جائے گا، اور جب پانی مانگیں گے تو گرم کھولتا ہوا پانی ہوگا، ابھی چہرہ نزدیک کریں گے کہ چہرے کا گوشت نوچ کے نیچے گر پڑے گا، ابھی چہرہ نزدیک کریں گے، پانی پیئیں گے نہیں، جب وہ پانی پی ڈالیں گے اندر کی آنتیاں سب کچھ باہر نکال دے گا، اتنا گرم کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس کن کن نعمتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے۔ دعا ہے اللہ